बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनव्वर सती। नाजरीन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन की 1947 में जो तकसीम की गई पंजाब की, उसमें पाकिस्तान को उसका जायज़ हिस्सा क्यों नहीं मिल सका। 1941 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर पंजाब की 115 तहसीलों में से 71 तहसीलों पर मुसलमानों की अक्सरियत थी और उसके हिस्से में 60 तहसीलें आईं। इन 11 तहसीलों का खसारा किस बुनियाद पर पाकिस्तान को मिला, आइए आदाद व शुमार की रोशनी में इसको डिस्कस करते हैं। बिलाशुबा 20वीं सदी में आने वाले दो बड़े वाक़यात में जंग अज़ीम अव्वल और दौम हैं, लेकिन जो तीसरा बड़ा वाक़या इस सदी में हुआ वो बर्र सगीर की तकसीम था। मुअर्रिखीन इसे इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी तकसीम यानी द ग्रेट डिवाइड के नाम से पुकारते हैं। इस तकसीम के नतीजे में इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हुई और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को अपने आबाई इलाकों को छोड़कर नए इलाकों में जाकर आबाद होना पड़ा। फिर इस दौरान आने वाली खूनरेज़ियों और पुरतशद्दुद वाक़यात की दास्तानों ने तारीख़ की किताबों में ऐसे ऐसे बाब रकम किए कि आज भी उनके पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तकसीम का एक पहलू और भी है, वो हमारा आज का मौजू है कि आखिर ये तकसीम किस क्राइटेरिया के तहत की गई थी। क्या सिरे से कोई क्राइटेरिया मौजूद भी था या नहीं, और अगर था तो क्या इस क्राइटेरिया पर अमल भी किया गया था या नहीं। क्या इस तकसीम में हिंदू, मुसलमान, सिख कोई फ़रीक तासब का निशाना तो नहीं बना। आज हम आदाद व शुमार के साथ इस वीडियो में ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ये बात है 1947 की, जब अंग्रेज़ों पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह होने लगी कि अब बर्र सगीर की तकसीम नागज़ीर हो चुकी है, इसके अलावा कोई हल नहीं। इस सूरत में वासराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद का एक मंसूबा पेश किया जिसे 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। माउंटबेटन को चंद माह पहले ही वासराय मुकर्रर किया गया था। उसे भेजा ही तकसीम हिंद के मामलात को निपटाने के लिए गया था। 3 जून के मंसूबे में हिंदुस्तान की तकसीम के मुतालबे को बिल आखिर मान लिया गया और इस प्लान के मुताबिक बर्र सगीर के दो बड़े सूबों पंजाब और बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर तकसीम करने का फ़ैसला भी कर लिया गया। उस वक्त बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत इंडिया में 600 के लगभग रियासतें भी थीं जिन पर राजे महाराजे हुक्मरानी करते थे। उन्हें भी अपने अपने जोग्राफिए और वहाँ के बाशिंदों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए नई वजूद में आने वाली रियासतों में से किसी एक के साथ इलाक़ का इख्तियार दे दिया गया। माउंटबेटन प्लान के ऐलान के बाद एक बरतानवी माहिर कानून रेड क्लिफ की सरबराही में एक बाउंड्री कमीशन तश्कील दिया गया। यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि रेड क्लिफ के ज़मीनी हक़ाइक़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो इससे पहले कभी बर्रे सगीर नहीं आया था। पंजाब की बाउंड्री कमीशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से 2 जजेस का बतौर मेंबर कमीशन इंतखाब किया गया। ये कमीशन 30 जुलाई 1947 को तश्कील दिया गया था और उसे 15 अगस्त तक यानी सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर फाइनल बाउंड्री लाइन पर इत्फाक राय की डेडलाइन भी दे दी गई थी। इस बाउंड्री अवार्ड का ऐलान 17 अगस्त 1947 को यानी तकसीम के 3 दिन बाद किया गया। इसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। ब्रिटिश इंडिया में आखिरी मरदमशुमारी 1941 में हुई थी और ये तकसीम भी इसी मरदमशुमारी के डेटा की बुनियाद पर की गई। हमारी आज की वीडियो के आदाद शुमार भी इसी मरदमशुमारी से लिए गए हैं। ये नक्शा मुत्तहिदा हिंदुस्तान का है यानी ब्रिटिश इंडिया का, और रेड लाइन जो आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मौजूदा बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन है। अब हम चलते हैं तकसीम आने वाले सूबा पंजाब की तरफ। स्क्रीन पर नज़र आने वाला नक्शा मुत्तहिदा सूबा पंजाब का है यानी तकसीम से पहले का सूबा पंजाब। तकसीम के वक्त पंजाब में 3 बड़े ग्रोह मुसलमान, हिंदू और सिख आबाद थे। मुसलमान पूरे पंजाब की आबादी का 53%, हिंदू 30%, जबकि सिख तकरीबन 15% थे, जबकि ईसाई 1.4% के लगभग थे। तकसीम के लिए होने वाली ग्रुपिंग में हिंदू और सिख मिलकर एक फरीक बन गए थे, जबकि ईसाइयों ने अपना इत्तेहाद मुसलमानों के साथ कर लिया था।
اور یہ دوسرے فریق تھے۔ پنجاب کا صوبہ راجے مہاراجوں کے زیر تسلط ریاستوں کو چھوڑ کر 5 ڈویژنز ملتان، راولپنڈی، لاہور، جلندھر اور امبالہ پر مشتمل تھا، جسے برٹش پنجاب کہا جاتا تھا اور اسے ہی تقسیم ہونا تھا۔ جب تقسیم کا فارمولہ اپلائی کیا گیا تو پنجاب کے ملتان اور راولپنڈی ڈویژن کے تمام اضلاع میں مسلم اکثریت ہونے کی بنا پر آج کے پاکستان کو مل گئے۔ ایسے ہی امبالہ اور جلندھر ڈویژن بھی پوری کی پوری غیر مسلم آبادی کی بدولت بھارت کو مل گئے، جبکہ لاہور ڈویژن میں مسلمان 58% کے ساتھ واضح اکثریت میں تھے، لیکن یہ پوری ڈویژن پاکستان کو دینے کے بجائے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر تقسیم کر دی گئی۔ ناظرین، یہ یاد رہے، یہاں موضوع بحث صرف برٹش پنجاب اور ریڈ کلف لائن ہے، اس میں ریاستیں شامل نہیں ہیں۔ لاہور ڈویژن کی تقسیم کے مسئلے کو ذرا آسان کر کے سمجھنے کے لیے ہم ڈویژن سے ڈسٹرکٹ لیول پر آ جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاہور ڈویژن 1947 میں 6 اضلاع گرداسپور، امرتسر، لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ پر مشتمل تھا۔ جب تقسیم کی لکیر کھینچی گئی تو شیخوپورہ، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ کے 3 اضلاع میں واضح مسلم اکثریت کے باعث پاکستان، جبکہ امرتسر کو ہندو سکھ اکثریتی ضلع ہونے کے باعث بھارت کو دے دیا گیا۔ یہاں تک تو بات درست معلوم ہوتی ہے کہ مسلم اکثریتی اضلاع پاکستان کو اور ہندو سکھ اکثریتی ضلع بھارت کو دیا گیا۔ باقی 2 اضلاع گرداسپور اور لاہور کو علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے ذکر کرتے ہیں ضلع گرداسپور کا۔ اس ڈسٹرکٹ کی مسلم آبادی 51% تھی، یعنی مسلمان اکثریت میں تھے۔ آنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ضلع مکمل طور پر پاکستان کو ملتا۔ یہ ضلع 4 تحصیلوں پٹھانکوٹ، گرداسپور، بٹالہ اور شکر گڑھ پر مشتمل تھا۔ تحصیل وائز بھی دیکھیں تو 3 تحصیلوں میں مسلمان آبادی اکثریت میں تھی، صرف پٹھانکوٹ میں غیر مسلم آبادی اکثریت میں تھی۔ لیکن حیران کن طور پر یہاں 4 میں سے صرف ایک ہی تحصیل شکر گڑھ پاکستان کو ملی، جبکہ باقی کی 3 تحصیلیں بھارت کو دے دی گئی۔ بھارت کو ملنے والی 2 تحصیلوں گرداسپور اور بٹالہ میں نہ صرف مسلمان آبادی کی اکثریت تھی، بلکہ یہ تحصیلیں پاکستان کے موجودہ بارڈر سے متصل بھی تھیں۔ یہاں واضح طور پر بھارت کے حق میں جانبداری برتی گئی۔ اب لاہور ڈویژن کے آخری اور چھٹے ضلع لاہور کو دیکھتے ہیں۔ یہ ضلع 3 تحصیلوں قصور، چونیاں اور لاہور پر مشتمل تھا۔ تینوں تحصیلوں میں 61% کی واضح اکثریت کے ساتھ مسلمان آبادی ہونے کے ناطے یہ ضلع مکمل طور پر پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، مگر یہاں بارڈر کا تعین کرتے وقت تحصیل قصور کو تقسیم کر دیا گیا اور اس کا 1162 مربع کلومیٹر کا موجودہ پتی کا علاقہ بھارت کو سونپ دیا گیا۔ حیران کن طور پر اس پوری تقسیم کے دوران کسی اور تحصیل کو تقسیم نہیں کیا گیا۔ ضلع گرداسپور اور ضلع لاہور کی تقسیم کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کرائٹیریا نہیں اپنایا گیا۔ یہاں ضلع اور تحصیل دانوں کی سطح پر اپنے ہی وضع کردہ فارمولے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر ضلع میں اکثریت کو بنیاد بنایا جاتا تو ضلع گرداسپور اور لاہور پورا پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، اور اگر تحصیلوں میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا تو جلندھر ڈویژن کے ضلع فیروز پور کی تحصیل فیروز پور اور تحصیل زیرہ میں بھی مسلمان واضح اکثریت میں تھے، اور یہ دونوں تحصیلیں پاکستان کے موجودہ بارڈر کے ساتھ متصل بھی تھیں۔ اگر تحصیل لیول کی اکثریتی آبادی کو کرائٹیریا بنایا جاتا تو جلندھر ڈویژن ہی کی تحصیل ناکوڈیر اور تحصیل جلندھر میں بھی مسلمانوں ہی کی اکثریت تھی۔ یہ دونوں تحصیلیں بھی تحصیل زیرہ کے ساتھ متصل ہونے کے باعث پاکستان کا حصہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جلندھر ڈویژن کے ضلع ہوشیارپور کی تحصیل تسویا، یہاں بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کی گروپنگ کے طفیل مسلم اکثریت آبادی کے باعث یہ تحصیل پاکستان کا حصہ ہونی چاہیے تھی۔ اب آ جائیں لاہور ڈویژن کی طرف۔
جس کے ضلع گرداسپور کی ہی تحصیلیں گرداسپور اور بٹالہ مسلم اکثریتی تحصیلیں بھی تھیں۔ پاکستان کی موجودہ ریڈ کلف بارڈر سے متصل بھی تھیں تو یہ دانو تحصیلیں بھی پاکستان کے حصے میں آنی چاہیے تھیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے لاہور ڈویژن کے ضلع امرتسر کی مسلم اکثریتی تحصیل اجنالہ۔ یہ بھی پاکستان کے موجودہ بارڈر یعنی ریڈ کلف لائن کے ساتھ متصل تھے تو یہ بھی پاکستان کا حق تھا، اور اسی طرح لاہور کی تحصیل قصور کی تقسیم کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ناظرین، 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب بر صغیر کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ برطانیہ نے اس صوبے کا کنٹرول حاصل کیا تو یہاں نہروں کا ایک بڑا نیٹ ورک تعمیر کیا۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو مغربی پنجاب کو سیراب کرنے والی نہروں کے 2 مین ہیڈ ورکس مادھوپور اور فیروز پور بھی انڈیا کو مل گئے۔ پاکستان کا اعتراض یہاں پر یہ تھا کہ یہ دونوں ہیڈ ورکس پاکستان کو ملنے چاہیے تھے۔ پہلا ہیڈ ورکس مادھوپور ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ میں دریائے راوی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ تقسیم سے پہلے اس ہیڈ ورکس سے نکلنے والی نہریں لاہور، گرداسپور اور امرتسر کی زمینوں کو سیراب کرتی تھیں۔ اگر ڈسٹرکٹ میجارٹی کی بنیاد پر تقسیم کے کرائٹیریا کو دیکھا جائے تو ضلع گرداسپور پاکستان کو ملنے کی صورت میں یہ ہیڈ ورکس پاکستان کو مل سکتا تھا۔ دوسرا ہیڈ ورکس فیروز پور ضلع فیروز پور میں دریائے ستلج پر تعمیر کیا گیا تھا۔ تقسیم سے پہلے اس ہیڈ ورکس سے نکلنے والی نہریں لاہور، مٹگمری، فیروز پور اور ریاست بہاولپور کو سیراب کرتی تھیں۔ ناظرین، اگر تحصیل لیول کی تقسیم کے کرائٹیریا کو مان لیا جائے تو تحصیل فیروز پور پاکستان کو ملنی چاہیے تھی، جس کے باعث یہ ہیڈ ورکس بھی پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا۔ تقسیم کے کسی بھی فارمولے کی روح سے دیکھا جائے تو ان دونوں ہیڈ ورکس میں سے ایک تو پاکستان کو ہر صورت ملنا چاہیے تھا۔ خیر، ہیڈ ورکس کی تقسیم کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں دیکھا گیا اور پاکستان کو ایک بھی ہیڈ ورکس نہیں ملا۔